थोड़ी देर में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम उनकी आमद के साथ ही अपने प्रोग्राम की बाकायदा तकरीब का आगाज़ करेंगे। जो मेहमान हमारे यहाँ हमें इस तकरीब में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहना चाहूँगी। शेख मोहम्मद अफजल साहब सूबाई वज़ीर, आमिर मोइन साहब, खालिद अहमद साहब MPA, मोहतरमा फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा, कमर यूनुस खालिद साहब साबिक़ MNA, वासिफ़ जलील साहब टाउन नाज़िम गुलशन इकबाल टाउन, कमाल अहमद साहब टाउन नाज़िम, बासित अली साहब टेस्ट क्रिकेटर, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जिनका ताल्लुक़ KCCA से है, खुर्रम आरिफ साहब सिटी गवर्नमेंट से, तमाम UC नाज़मीन और नायब नाज़मीन और दीगर मेहमान गिरामी। आज की तकरीब उस शहर के उस गोशे के नाम जो यकीनन हम सब के लिए, इस सनती शहर के लिए एक दिल की हैसियत रखता है। बस थोड़े ही वक्फ़े के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इंतज़ार के लम्हात को क्यों ना हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तारुफ़ और उनको खुशामदीद कहने के साथ बहुत अच्छी तरह से गुजारते जाएं और हम ये एहसास कर सकें कि हम चाहे जिन नशिस्तों पर भी बैठे हों, हमारे साथ वो अफराद शरीक हैं, इस महफ़िल में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं और जिनको देखने का मौका कम मिलता है, लेकिन उनसे सीखने का मौका बारहा हमें इस शहर में, इस मुल्क में, इस सूबे में नसीब होता रहता है। जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम आला कराची हमारे दरमियान मुकर्रर जो टाइम था उस पर मौजूद हैं। हम मुस्तफ़ा कमाल भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उनके साथ हमारे साथ इस वक्त तक तशरीफ़ ला चुके हैं शेख मोहम्मद अफजल साहब सूबाई वज़ीर, आमिर मोइन साहब, खालिद अहमद साहब MPA, फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा, कमर यूनुस खालिद साहब एक्स MNA भी हैं और मेंबर राब्ता कमेटी, वासिफ़ जलील साहब टाउन नाज़िम गुलशन इकबाल टाउन, मोहम्मद कमाल मलिक साहब टाउन नाज़िम गुलबर्ग टाउन, बासित अली साहब टेस्ट क्रिकेटर, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब, खुर्रम आरिफ साहब सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, शुएब अख्तर साहब नायब नाज़िम गुलशन इकबाल टाउन, अब्दुल मुईद साहब MPA, डिप्टी इकबाल साहब MNA, तमाम UC नाज़मीन और नायब नाज़मीन, सिटी काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया एक बड़ी तादाद में यहाँ पर है और वो अफराद जो कोरंगी से बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी तरह ताल्लुक़ रखते हैं और इस बात की अहमियत को जानते हैं कि अगर ऐसा टाउन हो, उसके काम हो और उसकी दस्तावेज़ हो तो यकीनन वो शाम अपना एक ख़ास और मखसूस रंग रखती है। इंतज़ार के चंद लम्हात और फिर आपके सामने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू। कमेटी अरकान कोरंगी सेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ दोस्त अहबाब और दूसरे तमाम मेहमान हैं, वहीं आरिफ खान साहब की अहलिया, उनकी फ़ैमिली भी यहाँ पर है, क्योंकि बहरहाल किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे उसके ख़ानदान, उसकी फ़ैमिली की सपोर्ट को हम किसी तौर पर उसकी नफ़ी नहीं कर सकते। समीउल हक साहब, खालिद नफीस साहब और कोरंगी की तमाम मुतहर्रिक इंतज़ामिया इतने खूबसूरत प्रोग्राम के पीछे न सिर्फ मौजूद है बल्कि खड़ी भी है, क्योंकि उनका मेरा ख़्याल ईमान यही है कि वो जितना बैक पे रहेंगे उतना ही उनके फ्रंट पे आने वाला काम मजबूत से मजबूत होता जाएगा। आज की इस महफ़िल में हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम अल्ताफ़ हुसैन भाई की क़ायद तहरीक की हमशीरा सायरा बाजी को खुशामदीद कहते हैं, आसिफ़ हसनैन भाई MNA को खुशामदीद कहते हैं। और जब इतनी अच्छी महफ़िल हो, इतने चीदा चीदा अफराद एक जगह जमा हो, तो क्यों कर इस वक्त को, इन लम्हात को ज़ाया किया जाए। इसको काम में लेकर आते हैं और अपने इस वक्त को उस वीडियो को देखने में सर्व करते हैं
جو شائننگ ٹریڈیشن آف انویورنگ کمٹمنٹ ٹو سرو کی ایک منہ بولتی جیتی جاگتی کہانی ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے وہ ڈاکیومنٹری جو کورنگی ٹاؤن ناظم عارف خان ایڈوکیٹ ان کی ٹیم کا کارنامہ. 17 اکتوبر 2005 میگا سٹی کراچی کی ایک انقلابی صبح تھی جب سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال کی ٹیم کے ایک ناظم عارف خان ایڈوکیٹ نے ناظم کورنگی ٹاؤن کی حیثیت سے حلف اٹھایا تاکہ عوامی خدمت سے اپنے قائد الطاف حسین کے انتخاب کو درست ثابت کر سکے. آج کراچی میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ متحدہ قوم مومن نے 17 سال کے بعد پھر کراچی میں لوکل باڈی لیگ دے دی ہے اور وہ کراچی کو رسول کا شہر بنا کے دم لیں گے. دوستوں بزرگوں اور میری ماں بہنوں، وقت کی پابندی ہے، لہذا اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے ایماندارانہ رویے سے، اپنے عملی کام سے، اپنے اس کردار سے، اپنی وہ تعلیم سے، اپنے وہ خواہشات سے جو کہ حقیقت میں مبنی ہو، جو انصاف پسند پر ہو، اس پر ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے.
ڈاکٹر اشرت الباب خان نے ان کو خصوصی شیلڈ دی، جو بلا شبہ ان کی کارکردگی کا حقیقی اعتراف ہے۔ ناظم کورنگی ٹاؤن عارف خان ایڈوکیٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے انتخاب کو یقیناً درست ثابت کیا ہے۔ یہی تو حق پرستوں کا عزم ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے فلسفے کی تشریح۔ متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد کورنگی ٹاؤن ناظم جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب، ان کے رفقۂ کار اور یارنامے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یقیناً حق پرست قیادت ہو، یہ صوبہ ہو، شہر کراچی ہو، تو ہر ٹاؤن کو، ہر ضلع کو، ہر کونسل کو ایسے ہی جگمگاتے رہنا ہے، جس کا ثبوت آج اس دستاویزی فلم کے ذریعے ہم نے دیکھا۔ ہم اپنی اس محفل میں ڈاکٹر صغیر احمد، صوبائی وزیر صحت، ممبر رابطہ کمیٹی MQM، اور ان کے ساتھ ندیم رضی صاحب، امجد رانا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب گورنر ہاؤس سے نکل گئے ہیں، چند ہی لمحات میں ہمارے درمیان ہوں گے، اور گفتگو کا سلسلہ، تقریب کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ان کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، ہم آج کی اس تقریب میں عزت مآب گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیڈرل منسٹر اوورسیز، ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ جناب فاروق ستار صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی میں صوبائی وزیر ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی۔ کورنگی ٹاؤن ناظم جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب اسٹیج سے تشریف لائیے۔ عزت مآب گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب، محترم فاروق ستار صاحب، فیڈرل منسٹر اوورسیز، ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی، محترم قمر یونس خالد صاحب، ممبر رابطہ کمیٹی، کورنگی ٹاؤن ناظم جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، تحریک فہم کے دریچے کھولتی ہے اور اس کی دستاویزی شکل اسے ایوان آگہی میں سنوارتی ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ خدمت کے زرعی اصولوں پر عمل کیا جائے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو شائننگ ٹریڈیشن آف انویئرنگ کمٹمنٹ ٹو سرو کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آج ہم اسی سچائی کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں جو کورنگی ٹاؤن، ناظم کورنگی ٹاؤن اور ان کے رفقائے کار کے عملی کاموں کا ایک ثبوت ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ طاہر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ حافظ صاحب. کلام ربانی کے بعد ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سائیں صغیر ہاشمی صاحب. درود کا نذرانہ باوز بلند محبت سے جذبے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ پاک یہ جو ہماری محبت والی محفل ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے صدقے خاص ہم پر رحم کرم فضل فرمائے. ایک مرتبہ درود کا نذرانہ اور انشاءاللہ جیسے مجھے خالد صاحب نے حکم دیا میں سرکار کو نظر کروں گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا. درود درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے شریک ہوتا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. بہت ہی حسین نعت سرکار کو نظر کر رہا. اللہ پاک اس نعت کے صدقے خاص رحمتوں کی بارش عطا فرمائے. شاعر نے کہا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے کمال کو حفیظ جالندھری کہنے لگے میرے کمال کو ہرگز کبھی زوال نہیں
میرے کمال کو ہرگز کبھی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں شعور کا، ہمیں رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور آخری شعر اس نعت کا سرکار کو نظر کر رہا ہوں، شاعر نے کہا کہ میں تو سرکار کب کا مر جاتا، میں تو سرکار کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب وہ شخص جو منتظم بھی ہے اور منصرم بھی، جس نے متحدہ قومی موومنٹ کے سپاہی کی حیثیت سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، کاؤنسلر جسٹس آف پیس، سابق صوبائی اسمبلی ممبر، سابق ممبر قومی اسمبلی، اپنی حیثیت کا لوہا ہر حیثیت میں منوایا۔ 1992 میں جب سیاسی ادبار و انتشار کی آندھی چلی، وہ بھی جناب عارف خان ایڈوکیٹ کے مضبوط ارادوں کو ہلا نہ سکی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد قائد تحریک جناب الطاف حسین کے نمائندہ ناظم کورنگی ٹاؤن جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب کو جب کورنگی ٹاؤن کی ذمہ داری دی گئی تو انہیں اس کی سرسبز شادابی، کشادگی، علمی، ادبی اور آشتی صورت کو ایک مثال بنا کر سامنے پیش کیا۔ میں دعوت خطاب اسی شخصیت کو دے رہی ہوں جو آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں گے، جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر اشر العباد صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی سٹی ناظم کراچی، اور قمر خالد یونس بھائی ممبر رابطہ کمیٹی اور سابق MNA، سارا باجی میرے محبوب قائد کی بڑی ہمشیرہ سوریا بجیا صاحبہ، MPA عبد المعید فاروقی، MNA ڈپٹی اقبال صاحب، خالد عمر صاحب منسٹر انوائرمنٹ، ہمارے ٹاؤن ناظمین واضح جلیل بھائی، کمال بھائی، ندیم راضی بھائی، خالد بھائی MPA لانڈی، خرم عارف بھائی، ساجد قریشی بھائی، آصف حسنین بھائی MNA، اور میں کس کس کا نام لوں، سب میرے لیے باعث احترام ہیں، یہاں پہ تشریف لائیں، اور سب کی بات ایک ہی ہے کہ ہمارا قائد ایک ہی ہے، اور یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ قائد کے وہ سپاہی ہیں کہ جنہوں نے کراچی کیا پاکستان کا نقشہ بدلنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور قائد تحریک الطاف بھائی کے ویژن کے مطابق کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ وہ میئر تیسرے نمبر پہ آنے والا میئر ہے دنیا میں جس نے اپنی
काम का लोहा मनवाया, अपने कायद को मायूस नहीं किया। और ख़ास तौर पे गवर्नर साहब जिन्होंने इतने अरसे से जो खिदमत की है, और हम समझते हैं कि ये जितने यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी हिम्मत अफजाई ने हमको रहनुमाई, हमारी रहनुमाई की है। और रहनुमाई के साथ साथ हम ये समझते हैं कि आज जो तरक्की और कामरानी है वो कायदे तहरीक के विजन के मुताबिक है। और कायदे तहरीक जो कहते हैं वो करते हैं। और आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंधी भाई की भी है, बिलोची भाई की है, पख्तून भाई की है, सराइकी भाई की है, माइनॉरिटी की है, और कोई कौमियत ऐसी नहीं है जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में ना हो। इसके साथ साथ आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का पैगाम, आज कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई का पैगाम पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। आप गिलगित की वादियाँ ले लें, कश्मीर की वादियाँ ले लें, कोई भी जगह ले लें, अब हक परस्त नुमाइंदों ने चारों तरफ यानी घेरा डाल दिया है। और इंशाअल्लाह अब वक्त आएगा जबकि पाकिस्तान में अगर कोई जमात की हुक्मरानी होगी तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की होगी। और इसके साथ ही जो वो वक्त दूर नहीं जब कायद ने कहा था, और आज दुनिया कह रही है कि अब जो इंशाअल्लाह वक्त आएगा उसमें वजीर आज़म पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का होगा। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि कायदे तहरीक ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें टाउन नाज़िम बना रहा हूँ। मेरे जितने 6-7 ओहदे अभी बताए गए वो मेरी ज़ाती हैसियत में नहीं है। ज़ाती हैसियत में जितने मेरे साथी बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है और शख्सियत है तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की। तो हमने जब अल्ताफ़ भाई ने हमें नामजद किया, हम जानते थे, हम ये नहीं कह सकते अगर कायदे तहरीक हमको एक छोटे ओहदे पे बैठा देंगे हम काम करेंगे। हमारे सामने कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि हम सेनेटर हैं या एमएनए हैं या एमपी हैं और हमने काम किया। हमारे हक परस्त टाउन नाज़िमीन यहाँ बैठे हुए हैं, इनको आशीर्वाद हासिल थी कमाल मुस्तफा भाई की। इनकी रात दिन मेहनत ने एक टीम वर्क किया है और इनको भी फख्र है कि इनके जो टाउन नाज़िमीन हैं अल्लाह के फजल से उन्होंने इनको मायूस नहीं किया। इसलिए तमाम टाउन में काम हुए, सब ने अपने अपने जौहर दिखाए, लेकिन किसी ने अपने ज़ाती आनात के लिए नहीं किया, ज़ाती शख्सियत के लिए नहीं किया, बल्कि कायदे तहरीक के उस पैगाम को आगे बढ़ाया, बिला इम्तियाज़ व तफरीक खिदमत की। और हमने ये मौका नहीं होने दिया, किसी को मौका नहीं आने दिया कि वो आबादी अपोजिशन की है, वो यूसी नाज़िम अपोजिशन का है। हमने सबको वही बजट दिया और सिटी नाज़िम ने वही बजट दिया। हमारे यूसी नाज़मीन ने, नायब यूसी नाज़मीन ने, काउंसलर ने एक टीम वर्क किया और गली कूचों को साफ किया, तरक्याती काम हुए, पार्क बने, ग्रीन बेल्ट के काम हुए, सेवरेज का काम हुआ, वाटर का काम हुआ। और इस तरह के हमने नादरा ऑफिस और रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में कुरंगी का नक्शा बदला। कुरंगी का नक्शा मैं इसलिए कहूँगा कि एक जंगल का समा था, टीले थे, जंगलात थे, लेकिन जब बैठे आज अल्लाह के फजल कर से हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हमने वहाँ पे काम दिया और सिटी नाज़िम से बराबर रास्ते में रहे। मुस्तफ़ा भाई की हिदायत रही, कभी मुस्तफ़ा भाई की हिदायत से हट के काम नहीं किया। मैं ये फख्र से कहता हूँ और मेरे जितने साथी हैं टाउन नाज़मीन सब ने इनकी एक एक आवाज़ से लब्बैक कहा, क्योंकि इनका हमारा मकसद एक है और कायद एक है। बहरहाल कुरंगी में काम हुए, काटी एक इदारा है, उसके चेयरमैन रज़ाक पराचा भी आए, हमारा कोऑर्डिनेशन रहा, हमने काम किया। और काम बोलता है आदमी का नाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। हमने काम करके साबित किया कि अब बिल्कुल अवाम में मुत्तहदा की जड़ें मौजूद हैं। हमें वोट की डिमांड की ज़रूरत नहीं है, अवाम खुद इस वक्त मजबूर हो गई है कि डेवलपमेंट के काम हुए सब जगह। कुरंगी में जितना मैं करा सकता था, मेरे टीम वर्क, मेरी इंतज़ामिया, मेरे अफसरान का ताबुन रहा और मेरे ये हुक्म से बाहर नहीं रहे। रोड्स भी बनी हैं और सारे लाइटों का भी काम हुआ है, पार्क 9 बने, 1-1 करोड़ से पार्क बना है।
वो कुरंगी के लोगों को वो यानी एक एटमॉस्फेयर ऐसा मैसर आया कि जिसको मैं जितना बयान करूँ कम है। और ये जो बुक की रोनुमाई है उसमें सब चीज़ें आपको मिलेंगी, वक्त कम है, लिहाजा मैं मज़ीद नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही कहूँगा कि शुरू में एक मुस्तफा ज़ैदी का शेर याद आता है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो अब वही फारूक भाई जो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब कहकशा है, अब नक्शा बदला है, लिहाजा ये मामला दूसरा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिर में बात बता दूं, कुरंगी का शऊर, वहाँ की आवाम का शऊर मैं जिस हद तक बेदार कर सकता था मैंने किया। आज स्कूल भी अच्छे हैं, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, सफाई सुथराई भी है। और मैं फख्र से कहता हूँ, ये मैंने शौकिया प्रोग्राम नहीं किया पीसी में, मैंने इसलिए किया है कि कुरंगी का टाउन जो मिसाली टाउन बनता जा रहा है उसके लोगों का शऊर बेदार हो, और वो ये कहें कि कुरंगी वालों ने भी पीसी में प्रोग्राम किया था। बहरहाल बहुत से ऐसे मौके आते रहे। आखिर में मैं अपने वही कायद का शेर पढ़ूंगा कि क्या इश्क ने समझा है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आरिफ खान साहब। बेशक शहर कराची हो तो हर जानिब कहकशां है, और ये कहने के साथ साथ ये देखने की भी एक नज़रिया है कि जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं पीसी के इस बॉल रूम का नाम भी कहकशां है। मैं काबिल फ़ख्र, काबिल क़द्र सिटी नाज़िम आला जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को स्टेज पर खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज की शाम उस कारनामे के नाम जो सौता आवाज़ की तरह सिर्फ हवाओं के दोष पर नहीं है बल्कि एक जरीदे की सूरत में मनसे असर पर पत्थर की लकीर बन गई है। मैं कुरंगी टाउन नाज़िम जनाब आरिफ खान एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो शाइनिंग ट्रेडिशन ऑफ अनवेयरिंग कमिटमेंट टू सर्व की जिल्द को मेहमान खुसूसी गवर्नर सेंट डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब की खिदमत में पेश करें। नाज़िम आला कराची जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, मोहतरम फ़ारूक सत्तार साहब, कंवर यूनुस खालिद साहब, हमना आरिफ साहब, उससे पहले फूलों का तोहफ़ा। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि कुरंगी टाउन के नाज़िम जनाब आरिफ खान एडवोकेट साहब इस मौके पर शील्ड्स भी तमाम मेहमान ग्रामी को पेश करें। जी, हमना आरिफ साथ ही फूलों का तोहफ़ा भी मेहमान खुसूसी को पेश करेंगी। कुरंगी टाउन की जानिब से शील्ड गवर्नर सेंट डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब के लिए और साथ ही फूलों का तोहफ़ा। मुझे नाम बता दीजिए। कुरंगी टाउन की जानिब से शील्ड जनाब मोहतरम फ़ारूक सत्तार साहब के लिए, डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़। नाज़िम आला फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र कराची जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए कुरंगी की जानिब से एक यादगारी शील्ड। हमना आरिफ, आप साथ आएँ और फूलों का तोहफ़ा हमारे तमाम मेहमान गिरामी को पेश करें। इस बेमिसाल खिदमत के
لیے ایک تحفہ کورنگی ٹاؤن کی جانب سے کورنگی ٹاؤن ناظم کے لیے ہے، جناب عارف خان صاحب کے لیے ایک شیل جو گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب کے ہاتھوں دی جائے گی۔ خواتین و حضرات، اس صوبر پہ بہت سے گورنرز نے راج کیا، لیکن ہمارے درمیان وہ گورنر موجود ہیں جنہوں نے دلوں پر بھی راج کیا اور اس راج کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ موہ لینے والی شخصیت، نمر و سیرت، معاملہ فہم عادت کے حوالے سے ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب مقبول و معروف اور مطلوب و مقصود ہیں۔ ڈاکٹر عشرت العباد خان وہ نام کہ صوبے میں ہر ہونے والے اچھے کام کے سرپرست اور اچھے کام کو ان کی سرپرستی، ان کی سربراہی ہر وقت حاصل۔ اس کی مثال آج کا یہ پروگرام کورنگی ٹاؤن، اس کا یہ جریدہ اور ان کی کارکردگی، جس کو سراہنے کے لیے گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہم سے گفتگو کریں گے۔ میں دعوت خطاب دیتی ہوں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی، جناب قمر خالد یونس صاحب، جناب مصطفیٰ کمال صاحب سٹی ناظم کراچی، جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب ٹاؤن ناظم کورنگی ٹاؤن، یہاں پہ موجود رابطہ کمیٹی کے ممبران، صوبائی وزراء اور ٹاؤن ناظمین، میرا خیال ہے تمام ہی ٹاؤنز کے یہاں پہ ناظمین تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ موجود تمام معزز خواتین و حضرات، الطاف بھائی کی ہمشیرہ سائرہ باجی، میرے میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں عارف خان صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی مشکل ایک ٹاؤن، کراچی کے 18 ٹاؤنز میں اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو کورنگی جو ہے وہ ایک مشکل ٹاؤنز میں سے جس کا شمار ہوتا ہے، اور جس ٹاؤن کا المیہ یہ رہا تھا کہ جہاں ترقیاتی کام خاص کر کے انہیں سالہ سال سے نگلیکٹ کیا گیا تھا، اور کورنگی ہی میں پاکستان کا بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ بھی قائم ہے، جہاں پہ بنیادی سہولتوں سے بھی اس اسٹیٹ کو اس میں نہیں تھیں، اور دیگر بے پناہ مسائل تھے، لیکن میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں 4 سال کے عرصے میں 60 سال کی جو ویکنیسز ہیں یا کوتاہیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کو کور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جو کہ انہوں نے اپنی محنت سے اور لگن سے اور اپنی ٹیم کے ساتھ الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے مکمل کیے، تو اس کو میں انہیں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ اور بھی ٹاؤن ناظمین تشریف رکھتے ہیں، میں فرداً سب کا نام لیے بغیر تمامی ٹاؤن ناظمین کو جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ایک چینج لے کر آئے ہیں، اور الحمدللہ آج کلیکٹیو ایفرٹ اس طرح ہوئی ہے کہ جو ٹیم ہے انڈر دی لیڈرشپ آف سٹی ناظم مصطفیٰ کمال بھائی، اس نے جو پرفارمنس کی ہے اس نے پورا ٹرانسفارم کیا ہے پورے شہر کو، اور آج پاکستان کے چپے چپے میں کراچی کی مثال دی جاتی ہے کہ کراچی میں الحمدللہ جس طرح ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان میں اور پچھلی تاریخوں میں ہسٹری میں کبھی اتنے نہیں ہوئے، انپریسیڈنٹڈ یہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ تو اس پہ میں آپ سب کو، سٹی ناظم مصطفیٰ کمال بھائی کو، تمام ٹاؤن ناظمین کو، اور آج جن کی یہ محفل ہے خصوصاً کورنگی کے ٹاؤن ناظم عارف خان صاحب، ان کو سب کو میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 4 سال کا ٹینیور جو تھا انتہائی اس میں اتار چڑھاؤ رہے، سیاسی اتار چڑھاؤ رہے حالات کے حوالے سے، اور جن حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، وار آن ٹیرر، ایکسٹریمزم،
اس حوالے سے بھی مسائل رہے. لیکن ٹاؤنز کی سطح پہ اور سٹی کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سطح پہ، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ترقیاتی عمل کو اس ٹیم نے رکنے نہیں دیا اور بہت تیزی سے اس کو اپنے جو اہداف انہوں مقرر کیے تھے ان کو کمپلیٹ کیا. اب یہ ٹرم کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور انتخابات میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کی کامیابی کا ضامن بنیں گے، اور آپ نے جو کام نیک نیتی سے علاقے کے لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے کیے ہیں، ان کاموں کی بنیاد پہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ اور آپ کی ٹیمیں جو ہیں وہ دوبارہ اس ذمہ داریوں پہ آئیں گی، اور لوگوں کی خدمت جس طرح آپ نے کی ہے انتھک محنت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اسی توانائی کو آپ کنٹینیو کرتے ہوئے خدمت جو ہے وہ کریں گے لوگوں کی، اور آپ کے رزلٹس جو ہیں انتخابات کے وہ اس بات کی ضمانت دیں گے کہ آپ نے جو 4 سال میں محنت کی ہے، عوام کے دینے کا اب جو ٹائم ہے، آپ نے جو اپنی ٹیم ورک سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی انتھک محنت سے عوام کو جو سہولتیں پہنچانی تھیں وہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ پہنچائی ہیں، اور اب عوام کا وقت ہوگا کہ وہ آپ کے کام کا جائزہ لے کے اس کو اسیس کر کے آپ کو کس طرح سرخرو کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشنز جو ہیں وہ اس کے بہترین ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. عارف خان صاحب کو میں پرسنلی بھی بہت اچھی طرح بہت عرصے سے جانتا ہوں، اور یہ ہمیشہ ہی بہت محنت اور لگن سے انہوں نے کام کیا ہے، چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے تنظیمی طور پہ ہوں. لیکن ان کے بارے میں انفارچونیٹلی ایک چیز مشہور ہو گئی تھی کہ جیسے ہی یہ کسی سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں وہ سیٹ اپ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بہت عرصے تک ہم سب بڑے کیئرفل رہے، باوجود بڑی خواہش کے اپنی خواہشات کو مارتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حصہ بنے اور سیٹ اپ ہی ختم ہو جائے. لیکن جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو امریکہ سے ان کا فون آیا مجھے، اور وہاں سے بات ہوئی میری، تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ اب کیا صورتحال ہے، میں آپ کیا کہتے ہیں، میں آنا چاہتا ہوں پاکستان. انتخابات سے پہلے جب ان کا نامنیشن نہیں ہوا تھا تو میں نے پھر ان کو یہی کہا کہ بس اللہ کا نام لیں اور آپ آئیں، اور اگر ختم ہونا ہوگا سیٹ اپ تو ختم ہو جائے گا لیکن ہم بہت زیادہ اپنی خواہشات کو بھی نہیں مار سکتے، تو آپ آئیں، ضرور محنت کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے خاص کرم کیا ہے کہ بھرپور انداز میں انہوں نے کام کیا اور اپنی ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. آخر میں ایک مرتبہ پھر پوری ٹیم کو جو یہاں پہ تشریف رکھتی ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، اس کو میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں اس کے ڈیسیجنز میں کچھ پرابلمز تھے، کچھ کنفلکٹنگ آئیڈیاز تھے، جنہیں الحمدللہ کولیشن پارٹنرز نے مل بیٹھ کے ریزالو کر لیا، اور بہت جلد ہم اس کے مزید اس میں جو تھوڑی بہت ڈیلیبریشن رہتی ہے وہ کر کے میجر پوائنٹس ریزالو ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ہم اس کو انشاءاللہ ایک عوام کے سامنے جو بھی سولوشنز نکلیں ان کو لے کر آئیں گے. اور کمٹمنٹ یہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا. صدر صاحب نے بھی اعلان کر دیا اس چیز کا کہ انشاءاللہ بہت جلد بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ صوبے میں کرائے جائیں گے، سندھ میں کرائے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کام کی بنیاد پہ آپ کے نتائج ڈیپینڈ کریں گے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اس پورے ارینجمنٹ میں یہ بات بھی خاص کر کے رکھی ہے کہ جو ترقیاتی کام کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور جو آپ لوگوں نے انیشیٹ کیے ہیں اور جو ترقیاتی کام جاری ہیں،
ان میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ آئے، کیونکہ پہلے ہی کئی ڈیکیڈز کا کام جو ہے وہ ان 4 سالوں میں آپ لوگوں نے کور کیا ہے، اور اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس میں کسی قسم کا گیپ یا پاز آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ترقیاتی عمل کا سفر ہے وہ بھی چلتا رہے گا. اور کراچی جو پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا ہر فرد یہاں رہتا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس شہر کی جو مقام ہے جسے بڑی تیزی سے اس مقام کی طرف آپ لوگ لے کے گئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنی ذہانت، توانائیاں اور تمام تر ایفرٹس اپلائی کریں گے کہ اس شہر کو جو اس کا مقام ملنا چاہیے اور اس کے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ملیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کا میرا ساتھ آپ کے ساتھ بالکل وہی کوآپریشن رہے گا، وہی سپورٹ رہے گی جو ماضی میں رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان فائنل. بہت شکریہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب. کورنگی ٹاؤن کو مبارک ہو کہ اس سے بڑھ کے اس کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی کاوشوں کو، اس کے کام کو سراہنے کے لیے گورنر سندھ کی شخصیت یہاں موجود ہے. محترم فاروق ستار صاحب یہاں موجود ہیں، ناظم اعلیٰ جناب مصطفیٰ کمال صاحب، قمر یونس خالد صاحب، سائرہ باجی، فاطمہ سریا بجیا، ٹاؤن ناظمین، یو سی ناظم، کاؤنسلرز، میڈیا کی ایک بڑی تعداد، سیکرٹریز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں. گورنر صاحب، آپ کا میں ان تمام مہمانوں کی طرف سے بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، اور یہ حوصلہ افزائی صرف اس ٹاؤن کی نہیں بلکہ ہر اس شہری کی حوصلہ افزائی ہے جو آپ کو سنتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے اور آپ سے سیکھتا ہے. بہت شکریہ. گورنر سندھ صاحب اس وقت ایک دوسری میٹنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے پروگرام یہاں پہ ختم ہے. میری مہمانوں سے درخواست ہوگی کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور ہم گورنر سندھ کو رخصت کریں.